السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین اعظم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین۔ آج جس پرسنالٹی کو ہم سامنے لانا چاہ رہے ہیں وہ ہیں چترال کے مایہ ناز پولو پلیئر۔ موسیقی میں، پوئٹری میں، شاعری میں انہوں نے بڑا اچھا رول نبھایا ہے چترال میں۔ انور ولی مشر۔ شکریہ یاسین بھائی، شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا، آپ کا بہت مہربانی ہے۔ سب سے پہلے انور ولی، آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد کا ٹور جو تھا آپ کا، یہ کیسے آپ نے آئے اسلام آباد؟ آج کل مہینے سے ہیں سر، سردیاں کافی بڑھ گئی تھی اور کچھ کام نکل آیا تھا پشاور تک، تو پشاور آئے تھے، وہاں سے پتہ چلا کہ یہاں پہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہمارے چترال کے کچھ ساتھی جو ہے وہ ہمارے حق کے لیے یہاں پہ دھرنا دینے کا سوچ رہے، تو میں نے بھی رابطہ کیا، میں نے کہا کہ کیا ہے، تو انہوں نے جب بتایا تو مسئلے ہمارے سب کے تقریباً سیم ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اس کا حصہ بنوں گا، تو آ کے پھر اس وقت سے ابھی ادھر دھرنے میں بیٹھے۔ شاعری میں آپ نے کیسے یعنی شاعری میں آ گئے، یہ تھوڑا سا بتا دیں شاعری کے بارے میں۔ اصل میں میرے خیال سے جو مجھے گھر میں ماحول ملا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ شاعرانہ ماحول تھا۔ ابو میرے انتہائی باذوق انسان ہے، ان کو وہ شاعری نہیں کرتے لیکن ان کو شعراء کرام سے اور ادبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انتہائی ان کی محبت ہے، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ سنتے ہیں ان کو۔ تو ابو کا یہ تھا کہ ہمیشہ ہر سال کے آغاز میں یا کسی نہ کسی بہانے پہ وہ ایک مشاعرہ منعقد کرتے تھے گھر میں، تو گھر میں ایک شاعرانہ ماحول تھا۔ اوپر سے میرے بڑے بھائی جو ہے صاحب والی اسرا صاحب، وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری شاعری میں، تو وہ شاعر تھے گھر میں، ایک بھائی شاعر، تو ان سے متاثر تھے شروع میں، تو ان کی شاعری کی دیکھ کے سن کے پھر اس طرح جب بڑے ہوتے گئے تو دوسرے شعراء کرام کو پڑھنے کا موقع ملا، ادب کے جو نامور اردو کے ہے یا چترال کے ہمارے اپنے، تو وہاں سے پھر مجھے بھی لگا کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنی بات کو، اپنے درد کو اور دوسروں کے درد کو بیان کرنے کا، اور اس طرح ہم بھی آ گئے شاعری میں۔ تو خود کو اتنے بڑے شاعر ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے اساتذہ کرام ان کی مہربانی، اور جو لوگ ہمیں سنتے ہیں یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ان کے دعات نے آج ہمیں اس مقام پہ پہنچایا کہ میں آج کھوار زبان میں شاعری کرتا ہوں، تو میں آج انجمن ترقی کھوار بنی کا میں صدر بن گیا ہوں اس کم عمری میں، تو یہ میں تاریخ کا میں کوئی نم عمر صدر ہوں گا انجمن ترقی کھوار کا چترال میں۔ شاعری کرتے ہیں تو حسن پرست بھی ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ حسن کے حوالے سے خوار زبان میں 2-3 اشعار۔ رخصوصاً دیلا تت نسان بیتی شیر، کندوری لٹ کی ما نقصان بیتی شیر، ہمت اجی جنار اہنو بور دیتی، آرزو بوردی جنی جوان بیتی شیر، صف و مقصد تو خوشنودی بیتی دی، تو برا صف و خورگمان بیتی شیر۔ واہ، یہ ایک نئے ایک دو واہ شیر۔ واہ۔ تھینک سیکنڈ نمبر پہ ٹوریزم کے سیکٹر میں آپ بونی میں کام کر رہے ہیں، میں آپ کی سٹوریز دیکھتا رہتا ہوں، کبھی کوئی پلاسٹک کمپین چلا رہے ہیں، کبھی کوئی صفائی کی کمپین چلا رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے آپ جو ہیں وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو ٹوریزم میں آپ کا تھوڑا سا ہے، آپ ایک اچھا گیسٹ ہاؤس بھی چلا رہے ہیں، اور میں آپ کے گیسٹ ہاؤس میں رہا بھی 1-2 دن۔ کیسے ٹوریزم میں آپ آئے اور پھر اچھا گیسٹ ہاؤس آپ نے بنایا؟ گیسٹ ہاؤس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے یہ ہے کہ سرایہ ہے، ان کا گھر ہے، آپ جب بھی دل کرے آپ آ سکتے ہیں ہمیں۔ تو ٹورزم میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس کے اندر بنی اسپیشلی میں بات کروں تو وہ اپر چترال کا ہیڈ کوارٹر ہونے کے ساتھ وہاں پہ کوئی ہوٹل اور ریسٹورنٹس کی کمی تھی کافی زیادہ، یہ 2014-15 کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب میں یہاں یونیورسٹی سے میں نے ڈگری کی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے میں پڑھا ہوں، تو یہاں سے جب میں گیا گھر تو وہاں پہ میرے پاس جو گھر ابھی میں گیسٹ ہاؤس چلا رہا ہوں یہ ہمارا پرانا گھر ہے، تو گھر ہم لوگوں نے شفٹ کی تھی، یہ خالی بلڈنگ پڑی ہوئی تھی، میرے پاس ایک اپرچونیٹی تھی کہ میں اس کو کس طرح سے ایک ٹورزم کے اندر، تو بھائیوں نے ہم نے سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یار ہم اس سیکٹر میں آتے ہیں کہ لوگوں کو جو یہاں پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو جگہ بتائیں گے کہ آپ چترال کے اندر کہاں گھومنے کے لیے جا سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو۔ اوپر سے جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کو میں نے تھوڑا سا جو چترالی ایک میوزیم کی میں نے اس کو ٹچ دینے کی کوشش کی، اس کے اندر کافی ہماری ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں پرانے قدیم زمانے میں استعمال ہونے والی وہ چیزیں ہم نے رکھی ہے، کتابیں ہم نے رکھی ہے کہ کوئی گیسٹ آئے پڑھے یا گاؤں کا کوئی بندہ آ کے لے جائے پڑھے، تو اس طرح ہارس رائڈنگ کراتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ تو ٹورزم ہم فورن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ ان ٹورسٹ کو ہم اٹریکٹ کریں کہ جن سے علاقے میں پیسہ آئے اور علاقے کے اوپر وہ جا کے اپنا تاثر دے، فیڈ بیک دے، تو اس میں علاقے کو اچھا بتائے، تو اس میں الحمدللہ کافی حد تک ہماری کامیابی ہوئی ہے۔ انوار بھائی، آپ ایک
اچھے شاعر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ٹورزم پروموٹر کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے پولو پلیئر بھی ہیں جی اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کی گیم دیکھی، لوگوں نے دیکھا آپ جو پولو کا فائنل گولز جو تھے وہ آپ نے ہی کیا اور پھر لوگوں نے آپ کو اوپر اٹھایا ہوا ہے اپنے کاندھوں پہ اور آگے پیچھے آپ کے کیمرے گھوم رہے ہیں، ڈرونز آگے پیچھے ریوولو کر رہے ہیں، تو ہاؤ پولو میں کیسے؟ یار پولو ایک یہ ہے کہ چترال اور گلگت کے لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہم اس گیم کو اون کرتے ہیں۔ یہ پولو کو تو کم از کم میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ گھوڑے کو لے کے انسان کھیل سکتا ہے۔ تو گلگت اور چترال کے وادیوں میں ایک انسان بسے اور وہ گھوڑ سواری نہ کرے اور وہ پولو نہ کھیلے تو یہ زیادتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ ایک خوش قسمتی سے گھر میں 2-3 چیزیں ہمیں وراثت میں ملی تھی، اس میں استبل تھا جس میں گھوڑا ہوتا تھا، تو وہ بچپن میں ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، لیکن جب بڑے ہوئے اسٹڈیز پوری ہوئی ہماری تو پھر ہم نے اپنا شوق رکھا گھر والوں کے آگے کہ ہمیں بھی یہ گیم آگے لے جانا ہے، کھیلنا ہے، تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تو کھیل رہے بس۔ تو 2019 میں پہلی دفعہ میں شندور کے لیے سلیکٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو گیم کھیلا ہے تو یس ایم کے خلاف۔ انوار بھائی، آپ ایک اچھے شاعر کے ساتھ، ایک اچھے ٹورزم پروموٹر کے ساتھ، ایک اچھے پولو پلیئر کے ساتھ، یہ چیزیں ایک الگ سائٹ پہ ہوتی ہیں اور پھر آپ الیکشن میں آ گئے، الیکشن میں آ کے لوکل کونسل کے آپ چیئرمین منتخب ہوئے، جی ہاؤ؟ یہ سب سے مشکل کام تھا جو میں نے کیا ہے۔ میں اگر کہوں اپنی زندگی میں کہ میں نے کوئی مشکل کام کیا ہو تو یہ مجھے لگے گا کہ میں نے مشکل کام کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے سامنے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ انتہائی بہترین، ابھی بھی میرے ساتھ وہ وہاں پہ ولیج ہمارا جو ایک کونسل بنتا ہے اس کے اندر وہ میرے ممبر ہے ولیج کونسل میں، تو وہ انتہائی قابل میرے بڑے تھے، سینئر بھی تھے ایج میں مجھ سے، میں سب سے چھوٹا تھا جتنے بھی لڑ رہے تھے میرے اگینسٹ کینڈیڈیٹ، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز سے افیلیٹڈ لوگ تھے، ان کو سپورٹ تھا پارٹیوں کا، اور میں بالکل آزاد لڑ رہا تھا۔ تو ہمارے وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلگت چترال ہمارے علاقوں میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ آ کے 2-3 چیزوں پہ رکتی ہے، ایک تو آپ کے قوم برادری اس چیز پہ آتی ہے یا مسلک اور اس چیز پہ آگے رکتی ہے۔ تو میں دونوں حساب سے وہاں پہ جب الیکشن لڑ رہا تھا، ایک تو ہماری برادری سے میرا بہت ہی ہمارے محترم ایک مسلم لیگ نون کے بہت ہی قابل ایک ہمارے ایکس ناظم بھی تھے، اس دفعہ وہ کونسلر ہے میرے ساتھ کہ اس میں ہے، تو وہ لڑ رہے تھے، انہوں نے کافی کام بھی کیا تھا، ٹف تھا میرے لیے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا۔ اس کے ساتھ میرا ایک دوست تھا پیپلز پارٹی سے لڑ رہا تھا، اور ایسے بھی جتنے بھی ساتھی تھے وہ میرے بالکل نیبرہڈ جو ہوتا ہے گھر کے محلے میں وہ لوگ رہتے ہیں نا، ہم ایک ہی علاقے سے اٹھ کے لڑ رہے تھے الیکشن۔ تو یہ سیٹ نکالنا یہ اصل میں میرا اپنا فیصلہ بھی نہیں تھا، یہ میرے لڑکوں نے، نوجوان یوتھ نے جو پروگریسیو سوچ رکھتے ہیں، جو ان چیزوں سے ہٹ کے سوچتے ہیں، قوم برادری، مسلک، مذہب اور ان چیزوں سے ذرا ان کے نیکسٹ لیول کی تھنکنگ ہوتی ہے، جو علاقے کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہر حساب سے، تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم کب تک ان کو آگے لائیں گے، آپ آگے، کیونکہ میں سوشل ورک، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ میں سوشل ورک تھوڑی بہت میں کرتا رہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اتنے ہم کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم پولیٹکس میں آ کے جو ہم جگہ خالی چھوڑتے ہیں اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ کریں۔ تو ان کے فیصلے کو میں نے تسلیم کیا اور آیا تو انہوں نے مجھے جتا کے یہ سیٹ دے دی۔ بہت اچھا۔ گلگت بلتستان اور چترال کا کلچر انوار بھائی کافی چیزیں ہیں، سیم ہیں، سملیرٹیز ہیں، ہمارا ڈریس ہو گیا، ہمارا فوڈ ہو گیا، ہمارا موسیقی ہو گیا، ایون وی آر شیئرنگ بارڈر شندور میں، تو کافی ساری چیزیں ہیں، سیم ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ دیکھا جائے تو چترال ہمارا گلگت بلتستان کا وہ بھائی ہے جو بچپن میں کھویا گیا تھا، ہم سے بچھڑ گیا تھا ایک بھائی، تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بھائی کے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں جس صوبے میں آپ لوگ ضم ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کاش ہمارا وہ بھائی حکومت پاکستان ہمیں واپس لوٹائے، اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں۔ اسی پروٹیسٹ کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے آپ نے بہت بہترین بات کی ہے کہ ہم بھائی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ہم وہ بھائی ہے کہ جنہوں نے آپس میں زمینیں تقسیم کر کے اپنی اپنی جگہوں میں آباد ہے، بھائی چارے میں، ہمارے آپس کے رشتوں میں، اس میں کوئی بندہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ ہماری ثقافت بھی ملتی ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، ہمارے شاعری میں آپ کے ہنزہ کا ذکر ہے، غزل یاسین کا ذکر ہے، علاقوں کا ذکر ہے، پرانے شاعری میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب انٹرنیٹ نہیں تھا، کہیں پہ ایکسیس ایک دوسرے کے پاس پہنچنے کے ہمارے پاس وسائل کم تھے، لیکن تب بھی لوگوں کے اندر یہ محبتیں تھیں۔ باقی یہ ہے کہ چترال ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تھا، گلگت میں الگ ریاست تھی، ہنزہ میں الگ حکومت تھی، اور اس طرح کے ہمارے چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں۔
باقی ملنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم تو مر رہے کہ کب ایسا دن آئے گا کہ ہم آپس میں مل جائے. میری اپنی ذاتی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ میری اپنی ذاتی بھی نہیں کہوں گا، یہ پورے چترال اور گلگت کے لوگوں کا ایک ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ کہ ہمیں تو کوئی دقت نہیں ہے، ہم تو آج ہی یہ شروع کریں گے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ہمارے دل کے اندر ہی ہماری آواز ہے، دل کی آواز. لیکن اس میں گلگت کا جو ہے، آپ ایک متنازعہ حصہ ہو، آپ کو ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ اسٹیٹس نہیں دیا جو ایک صوبے کو ملنی چاہیے، نہ آپ آزاد ریاست ہو. تو یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے. تو ہم چونکہ 1969 میں ہم کے پی میں مرج ہوئے تھے، اور اس میں بھی میں بات کلیئرلی بتاؤں آپ کے کیمرے کے توسط سے کہ وہاں پہ بھی عوام، جو ہماری چترال کی میجورٹی جو عوام تھی، وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ کہ ہمیں ملاکنڈ ڈویژن میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن وہ ایک ہو گیا تھا فیصلہ، تو ہم کے پی کے میں شامل ہیں. ورنہ اگر گلگت بلتستان صوبہ ہو تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ادھر آ کے اپنے لیے نئے رشتے ڈھونڈے، حالانکہ وہ ہمارے قدیم روایات، ہمارے قدیم رشتے ہیں گلگت بلتستان کے ساتھ، اور ہماری زبان آپ کے 3 اضلاع میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ اسمبلی کے اندر ہمارے زبان بولنے والے زیادہ لوگ بیٹھے. تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ فائدہ، ہم گلگت کے ساتھ جاتے ہیں تو اگر 4-5 ہمارے، اور اوپر سے آپ 11 ڈسٹرکٹ ہو، ہم صرف 2 ڈسٹرکٹ، وہ بھی کاغذی حد تک ہے، ایک ہی ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے ابھی تک بھی، تو آپ 11 ڈسٹرکٹ ہو. تو ہم جب آپ کے ساتھ مرج ہوں گے تو اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ چترال 4-5 اضلاع تصور کیا جائے گا، اس میں ہمارے زیادہ نمائندے جائیں گے. تو گلگت اسمبلی میں ایک ہماری مؤثر آواز ہوگی جو کے پی کے اسمبلی میں نہیں ہوتی. وہ ایک بندہ آتا ہے اور کافی زیادہ ہمارے پشتون بھائی ہوتے، تو اس میں وہ آواز دب جاتی ہے. تو ہم تو بہت خوشی سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے ہم حامی ہیں، اس کے ساتھ دیں گے. فائنل بہت شکریہ انور بھائی. فائنلی ہماری ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ناظرین کو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ہائی لینڈرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب عظیم لوگ ہو. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی پہاڑوں میں رہتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں تو لوگ ہمیں کوئی پہاڑی کہتا ہے، کوئی ہمیں جنگلی سمجھتا ہے. لیکن میں ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے مہذب گلگت بلتستان اور چترال کے لوگ ہیں، اتنا دنیا میں آپ کو کہیں پہ پرامن اور محبت کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے دنوں میں غزر سے آنے والی ایک بس کھائی میں گر جاتی ہے، 45 لوگ مر جاتے ہیں، ہمارے شہید ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. آپ بھی آواز بنیں ہمارے، جو ابھی ہم چترال کو حق دو کا ایک یہاں پہ ہم نے پروٹیسٹ شروع کیا ہوا ہے روڈوں کے حوالے سے. تو آپ کے بھی روڈ تباہ ہے، ہمارے بھی تباہ ہے، آپ کے ٹرانسپورٹ کمپنیز بھی ہمیں لوٹ رہے، ہمارے بھی لوٹ رہے. تو ہم سب کو ایک آواز ہو کے گورنمنٹ آف پاکستان سے، ان ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے اپنا حق مانگنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. جہاں رہے محبت کی بات کریں اور خوشیاں بانٹیں. تھینک یو. اگلی دفعہ اسی طریقے کا ایک خوبصورت شخص کے ساتھ، اسی طریقے کی ایک خوبصورت جگہ میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اپنے میزبان یاسین اعظم کو اجازت. والسلام.